السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کا روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے. یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا، ان دونوں کی سفارش کرے گا. قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا. روزہ عرض کرے گا، اے میرے پیارے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوندہ آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما. چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور خاص مراحم خسروانہ سے اس کو نوازا جائے گا. یہ حدیث شعب الایمان للبیہقی میں موجود ہے. مختصر تشریح سن لیجئے. کیسے خوش نصیب ہے وہ بندے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، کہ جن کے حق میں ان کے روزوں کی اور نوافل میں ان کے پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے، میں سنے ہوئے کا بھی جملہ کہتا ہوں، دونوں اس میں آ جاتے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے، نہیں پڑھ سکتا تو سنے، تراویح قرآن خوب سنے. یہ نہ کہے گا مولوی صاحب علم طرح سے پڑھ لو نا، علم طرح سے مولوی صاحب علم طرح سے پڑھ لو نا اور گھڑی دیکھیں گے. ایسو کوئی چیزیں نہیں ملا کرتی. قرآن سنیے، بہت دھیان سے سنیے. اس لیے میں دونوں جملے کہتا ہوں، پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی. یہ ان کے لیے کیسی مسرت اور فرحت کا وقت ہوگا. اللہ تعالی اس سیاہ کار بندے کو، محمد یونس پالم پوری اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، محض اپنے فضل و کرم سے ان خوش بختوں کے ساتھ حشر کے میدان میں کھڑا کر دے. اس لیے یہ رمضان کے مہینے چل رہے ہیں، بہت اہتمام سے قرآن شریف سنیے. گھروں میں تراویح ہوتی ہو تو اس میں سنو، نہیں ہوتی تو خود قرآن پڑھو، الگ سے بیٹھ کر بھی پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. روزہ رکھنا، یعنی یہ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے. بس خلاصہ کلام یہ ہے، ہماری شریعت میں یہ دو بڑی نیکیاں ہیں جو حشر کے میدان میں سفارش کرے گی، اور ایسی سفارش کرے گی کہ ان کی سفارش قبول ہوگی. اللہ رد نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ نہیں تم جاؤ یہاں سے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اس لیے یہ مہینے چل رہے ہیں، ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں. قرآن شریف خوب پڑھیں، خوب سنیں، دھیان سے سنیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.